السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری دا قرآنک عربک کورس کی کلاس نمبر 25B ہے، اور انشاءاللہ آج ہمارا کورس بالکل آدھا ہو جائے گا، ہاف کورس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 50 کلاسز کا ٹوٹل کورس ہے، 50 آرٹس، اور آج انشاءاللہ تقریباً 25 آرٹس ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے، جس کے لیے آپ کو ڈسکرپشن سے نوٹس پیج نمبر 87، 88 اور 89 آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے مل سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے وہاں سے ڈسکرپشن سے۔ تو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ عربک میں ایک مادہ ہوتا ہے 3 الفاظ سے مل کر، اور ہم نے اس میٹیریل میں کچھ زیر زبر لگا کر، کچھ علامتیں لگا کر اس سے ماضی کا ترجمہ بنایا تھا، اور اس میں ضمائر کا ترجمہ ہم نے ایڈ کیا تھا۔ تو بات یہ ہوئی تھی کہ 14 ضمائر ہوتی تھیں، اور سب سے پہلے ہوا ضمیر ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے جو مادے سے ورڈ بناتے تھے وہ ہوا ضمیر کا بناتے تھے، کہ اس میں ہوا کا ترجمہ ہو، اس نے ایسا کیا، اس نے کھایا، اس نے پیا، اس نے اتارا، ٹھیک ہے، اس نے عذاب دیا، اس نے انکار کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے اس مادے پر جب پہلی شکل کی ماضی بنائی تھی تو 3 زبر لگائے تھے، کچھ اس طریقے سے نزلا، وہ نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے اسی مادے سے دوسری شکل کی ماضی بنانے کی کوشش کی تھی تو کیا ہمارے پاس شکل آئی تھی کہ 3 زبر کے ساتھ صرف تجدید اور لگا دو، نزلہ، اس نے نازل کیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے پریویس کلاس میں ایک اور شکل پڑھی تھی ماضی کی، کہ آپ اسی مادے سے کس طریقے سے تیسری شکل کی ماضی بنائیں گے، کہ پہلے حرف کے بعد الف کا اضافہ کر دیں، نازلہ، 3 زبر اپنی جگہ ایز اٹ از قائم ہے، صرف یہاں پہ 3 زبر آئے، یہاں پہ 3 زبر کے ساتھ تجدید آئی، اور یہاں پہ 3 زبر کے ساتھ پہلے حرف کے بعد الف آیا، نازلہ۔ اب کیونکہ نازلہ قرآن میں نہیں آیا تو اس لیے میں اس کا ترجمہ نہیں بتا رہا۔ نزلہ قرآن میں آیا ہے، اور نزلہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ نزلہ مطلب خود اترنا، اور نزلہ مطلب اتارنا، اور نازلہ آپ تیسری شکل اس سے بنا سکتے ہیں، لیکن قرآن میں کیونکہ یہ شکل استعمال نہیں ہوئی تو ہمیں اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ مادے سے ماضی کی چوتھی شکل کس طرح بنائی جاتی ہے۔ پہلے یہ بات کلیئر کر لیں کہ قرآن میں مادے سے تقریباً 7-8 قسم کی شکلیں استعمال ہوئی ہیں، جس میں سے ہم اس کورس کے انیشیل سٹیج پر صرف 4 شکلیں پڑھیں گے۔ پہلی 3 زبر والی، دوسری 3 زبر کے ساتھ تجدید والی، چوتھی 3 زبر کے ساتھ الف والی، اور آج ہم چوتھی شکل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی 4 شکلیں کافی ہیں ہمارے لیے انیشیل سٹیج پر، پھر اللہ نے انشاءاللہ توفیق دی تو باقی ایڈوانس لیول پر ہم پڑھیں گے وہ باقی شکلیں۔ تو آپ چوتھی شکل بنانا سیکھ لیں، اور وہ اس طرح ہے کہ مادہ ہے آپ کے پاس نون، زا، لام، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے الف تیسری شکل میں پہلے حرف کے بعد لگایا تھا، چوتھی شکل میں الف ہم سب سے پہلے لگائیں گے، پہلے حرف سے پہلے الف لگائیں گے، اور کیا بن جائے گا، انزلہ، یعنی مادہ جو بھی ہو آپ کے پاس اس مادے سے پہلے الف لگا دیں، ٹھیک ہے، حمزہ لگا دیں، تو یہ کیا بن جائے گی، چوتھی شکل بن جائے گی، انزلہ، اور اس میں بھی ہوا کا ترجمہ آ جائے گا۔ شکلوں سے مراد یہ ہے کہ اس مادے سے ماضی کس طریقے سے بنتا ہے، اور ہم وہ صرف پہلا لفظ دیکھتے ہیں جس میں ہوا کا ترجمہ ہوتا ہے، کیونکہ جب پہلا لفظ ہمیں بنانا آ گیا باقی 14 الفاظ ہم کچھ خود بنا سکتے ہیں، جیسے نزلہ، نزلا، نزلو، اور آخر میں نزلتو، نزلنا، اسی طرح نزلہ، نزلہ، ہر شکل کے 14 الفاظ اسی طرح بنیں گے، نازلہ، نازلہ، نازلو۔ اسی طرح اب ہم نے چوتھی شکل کیا پڑھی ہے، انزلہ، یعنی مادے سے پہلے الف لگا دیں اور 3 زبر اپنی جگہیں دیکھیں، زبر زبر زبر، اور نون کے اوپر ساکن آ گیا، انزلہ، اس نے نازل کیا، اس نے اتارا۔ نزلہ اور انزلہ کا ترجمہ سیم ہے، نزلہ اس نے اتارا، اس نے نازل کیا، انزلہ اس نے اتارا، اس نے نازل کیا۔ اب انزلہ سے آپ باقی 14 الفاظ اسی طرح بنا سکتے ہیں، انزلہ، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتا، وغیرہ وغیرہ، اور آخر میں انزلتو، میں نے اتارا، انزلنا، ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا۔ اور انزلنا قرآن میں بہت زیادہ آئے گا۔ اگر میں اسی لفظ سے 14واں صیغہ بناؤں، 14واں لفظ بناؤں تو کس طرح بنے گا، انزلنا، ٹھیک ہے۔
انزلنا ہم نے نازل کیا. تو اب آپ کی 4 شکلیں آج مکمل ہو گئی ہیں. ہم ماضی کی صرف 4 شکلیں ہی پڑھیں گے شروع کے اس انیشیل اسٹیج میں. مادے سے ماضی کی شکلیں ہم نے بنانا سیکھیں. سب سے پہلے 3 زبر لگا دو، 3 زبر کے ساتھ تشدید لگا دو، یا 3 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ کر دو پہلے حرف کے بعد، یا 3 زبر کے ساتھ پہلے حرف سے پہلے الف کا اضافہ کر دو. اب ہم باقی پڑھتے ہیں. جیسے مادہ ہے ہمارے پاس خا را جیم. پہلی شکل میں کس طرح بنے گا؟ یہ خرجا وہ نکلا. ٹھیک ہے، خرجا وہ نکلا. اب میں دوسری اور تیسری شکل نہیں پڑھا رہا، بس ڈائریکٹ چوتھی شکل پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آج ہماری چوتھی شکل کا ٹاپک ہے آج ہمارا. خا را جیم سے جب ہم نے پہلی شکل بنائی 3 زبر کے ساتھ تو کس طرح بنی؟ خرجا وہ نکلا. اسی سے اگر میں چوتھی شکل بناؤں گا تو اس سے پہلے میں الف لگا دوں گا. کیا بنے گا؟ اخرجا. اس کا ترجمہ ہوگا نکالنا. اخرجا اس نے نکالا. دیکھیں مادہ جب ایک شکل سے دوسری شکل میں چینج ہو رہا ہے تو ترجمے میں بھی چینجنگ آئے گی. جب یہ مادہ پہلی شکل میں بنا تھا خرجا تو اس کا مطلب تھا نکلنا، خود نکلنا. خرجا وہ نکلا. اور جب یہی مادہ چوتھی شکل میں آیا اخرجا تو اس کا مطلب ہوگا نکالنا، کسی دوسرے کو نکالنا. اخرجا اس نے نکالا، اس نے خارج کیا. اسی طرح نون زا لام، اس پہ تو ابھی ہم نے بحث کر لی. نزلہ وہ نازل ہوا. انزلہ اس نے نازل کیا، اس نے اتارا. اسی طرح تیسرا مادہ ہے ہمارے پاس ذال ہا با. اگر پہلی شکل بنے تو ذہبا وہ گیا، اور چوتھی شکل بنے اذہبا وہ لے گیا. ٹھیک ہے، ذہبا مطلب وہ خود گیا اور اذہبا مطلب وہ لے گیا. اور حابطا، حابطا. اور آپ کو پتہ ہے پہلی شکل میں یا تو 3 زبر آتے ہیں یا زبر زیر زبر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زبر زیر زبر حابطا اس کا مطلب ہوتا ہے ضائع کا ہونا. حابطا وہ ضائع ہو گیا. اور احبطا اس نے ضائع کیا. حبطا وہ ضائع ہو گیا، احبطا اس نے ضائع کیا. غور کریں، ابھی ہم مادے کے صرف پہلے لفظ پر غور کر رہے ہیں جس میں ہوا کی ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، باقی فردر ہم آگے 14 الفاظ خود بنا لیں گے انشاءاللہ آگے چل کر. ابھی صرف آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ابھی غور کر رہے ہیں وہ مادے کی شکلوں پر غور کر رہے ہیں کہ مادے کی پہلی شکل کیسے بنتی ہے، دوسری شکل کیسے بنتی ہے، تیسری، اور آج ہم نے چوتھی پڑھ لی کہ مادے کے حروف سے پہلے الف کا اضافہ کر دیں اور 3 زبر اپنی جگہ رہیں گے، پہلے حرف پر ساکن آ جائے گا. احبطا اس نے ضائع کر دیا، اذهبا وہ لے گیا، انزل اس نے اتارا، اخرجا اس نے نکالا. اب ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اخرجنا. اب آپ غور کریں، اس کا مادہ سب سے پہلے مادہ دیکھا کریں مادہ کیا ہے. خا را جیم یہ مادہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو الف نظر آ رہا ہے یہ اس مادے کی چوتھی شکل ہے ماضی کی. اخرج. ٹھیک ہے، اور نا جو ہے یہ اس کی ضمیر کی علامت ہے. اخرجنا، اور نا کا مطلب نحنو ہوتا ہے ہم. اخرجنا ہم نے نکالا. ٹھیک ہے، ہم نے نکالا. اسی طرح اخرجو، یہاں پہ مادہ کیا ہے؟ خا را جیم، اور یہ الف جو ہے حمزہ یہ چوتھی شکل ہے ماضی کی، اور یہ واو الف ہم کی علامت ہے. اخرجو ان سب نے نکالا. اسی طرح اخرجتو، تو کس کی علامت ہے؟ انا کی، میں نے نکالا. اسی طرح انزلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا. انزلتو میں نے اتارا. تو اب ہم جب اس کی ایکسرسائز پڑھیں گے انشاءاللہ پیج نمبر 88 اور 89 پر آپ کو یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ جائیں گے. ابھی بس آپ یہ فوکس کریں کہ آپ کے پاس کوئی بھی مادہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ غا را قاف. ٹھیک ہے، یہ مادہ ہم ایکسرسائز میں پڑھیں گے، غا را قاف. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو چوتھی شکل میں چینج کریں تو کیا ہوگا؟ اغرقا. ٹھیک ہے، اور یہ اردو میں بھی الفاظ موجود ہے، غرق. اغرقنا کیا مطلب ہوگا؟ ہم نے غرق کیا، ہم نے ڈبو دیا. اغرقنا ہم نے ڈبو دیا. اس طرح کے بہت سارے ابھی آپ مادے پڑھیں گے، بہت سارے الفاظ پڑھیں گے جو چوتھی شکل پر بنے ہوئے ہوں گے، اور اس میں ضمائر کا ترجمہ بھی موجود ہوگا اور ضمیر کی علامتیں موجود ہوں گی. تو اس پر فوکس کریں تھوڑا سا کہ مادہ 3 حروف ہی کا رہتا ہے، بس ان 3 حروف سے مختلف اشکال، مختلف شکلیں بنتی رہتی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک نوٹ ذہن نشین کر لیں، ایک بات ذہن نشین کر لیں. وہ بات کیا ہے
کہ مادہ سے بننے والی ماضی کی ہر حالت کی پہلی شکل کو یاد رکھیں. یعنی اگر آپ نے چاروں شکلوں کی صرف پہلی حالت پہلی شکل یاد رکھ لی نا کہ مادے سے پہلی شکل کیا بنتی ہے، دوسری شکل کیا بنتی ہے، تیسری شکل، چوتھی شکل کیا بنتی ہے، باقی آپ فردر ان شکلوں سے 14 الفاظ خود بنا سکتے ہیں. تو مادے سے بننے والی چاروں شکلوں کی پہلا لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے. اس سے آپ باقی 14 الفاظ بآسانی خود بنا سکتے ہیں. یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایک مادہ ہے، اس مادے سے پہلی شکل کس طرح بن سکتی ہے، دوسری شکل کس طرح بن سکتی ہے، چوتھی شکل کس طرح بن سکتی ہے، اور جیسے را سین لام. ٹھیک ہے، اب اس سے پہلی شکل کیسے بنے گی، دوسری شکل کیسے بنے گی، تیسری کیسی بنے گی، اور چوتھی پڑھ رہے ہیں ہم تو چوتھی کیسے بنے گی، ارسلہ. اور ارسلہ کا مطلب ہوتا ہے ارسال کرنا، بھیجنا. ٹھیک ہے، ارسلہ اس نے بھیجا. پہلی آپ کو الفاظ بنانا آ گیا چوتھی شکل کا، تو آپ اس سے باقی 14 الفاظ خود بنا سکتے ہیں. ارسلہ، ارسلا، ارسلو، ارسلت، ارسلتھا، ارسلنا، باقی ارسلتا، اور آخر میں ارسلتو، ارسلنا. تو یہ ہم نے 4 شکلیں آج ہم نے کمپلیٹ پڑھ لی ہیں. اب اس کی ہم تھوڑی ایکسرسائز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے واپس سے وہ تصویر آ گئی ہے پکچر کے. ایک مادہ تھا، اس کی پہلی شکل یہ تھی، دوسری شکل یہ تھی، تیسری شکل یہ تھی، چوتھی شکل یہ تھی. ان چاروں شکلوں سے الگ الگ فردر آگے مزید 14 الفاظ ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان چاروں کے اندر ہوا کی ضمیر موجود ہے، کبھی 3 زبر کے ساتھ، کبھی 3 زبر تشدید کے ساتھ، کبھی 3 زبر الف کے ساتھ، اور کبھی 3 زبر اور الف پہلے آ جائے گا. اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 87 پر. ٹھیک ہے، پیج نمبر 87 اس کلاس کا پہلا پیج ہے، اور کلاس کا نام کیا تھا، ماضی کی چوتھی شکل. اور یہ آپ کو ایک مادہ دیا ہوا ہے نون زالام، اور آپ نے اس مادے سے چوتھی شکل آرام سے بنا لی، انزلہ، انزلا، انزلو، انزلت. اب ہم صرف چوتھی شکل کی بات کر رہے ہیں، انزلتن، انزلتو، انزلنا. اور نون زالام کا مطلب کیا تھا، انزلہ اس نے نازل کیا. خا را جیم اخرجا اس نے نکالا، اخرجا، اخرجا، اخرجو. باقی جو بلینک اسپیس میں نے چھوڑی ہوئی ہے یہ آپ خود فل کریں. اخرجت، اخرجتا، اخرجنا، اخرجتا، اخرجتما، وغیرہ وغیرہ. اور آخری میں اخرجتو، اخرجنا، میں نے نکالا، ہم نے نکالا. اسی طرح ذال ہا با، اذهبا وہ لے گیا، اذهبا، اذهبو. اس طرح آخری میں اذهبنا ہم سب لے گئے. یہ 14 صیغے آپ الفاظ خود بنائیں. اور غین را قاف، اغرقا اس نے غرق کر دیا، اس نے ڈبو دیا. ٹھیک ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں بیڑا غرق ہو گیا. بیڑا جہاز کو کہتے ہیں، کشتی کو کہتے ہیں. تو یعنی بیڑا، کشتی ڈوب گئی. اغرقا غرق ہونا. اسی طرح آخر میں اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، ہم نے ڈبو دیا. اور باقی 14 الفاظ اب خود بنائیں گے. تو یعنی ہم نے اس کلاس میں مادے سے ماضی کی چوتھی شکل بنانا سیکھی ہے. اب ہم آتے ہیں اسی پیج کے آخر میں، ترجمہ کریں اور الفاظ میں موجود ضمائر کی وضاحت کریں. یہ جو بلیک کلر سے آپ کے پاس الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کا سمپل ترجمہ کرنا ہے، اور غور کرنا ہے کہ ان الفاظ میں کون کون سی ضمیریں موجود ہیں. اور جو بریکٹ میں بلو کلر سے میں نے لکھا ہوا ہے وہ اس کے مادے کا ترجمہ ہے، اس پورے لفظ کا ترجمہ نہیں ہے. اس لفظ میں موجود جو مادہ ہے نون عین میم، اس کا ترجمہ ہے. جیسے انعما، اس میں مادہ کیا تھا، نون عین میم، تو اس کا ترجمہ تھا انعام کرنا. تو انعما کا ترجمہ کیا ہوگا، اس نے انعام کیا. ٹھیک ہے، پہلا لفظ ہے، اس میں ضمیر کون سی ہے، ضمیر کو واضح کریں. تو کیا ہے، اس میں ہوا کی ضمیر ہے. انعمنا ہم نے انعام کیا، اس میں ضمیر نحنو ہے. انعمتا تو نے انعام کیا، اس میں ضمیر انتا ہے. انعمتو میں نے انعام کیا، اس میں ضمیر انا ہے. یہ چاروں الفاظ قرآن میں آئیں گے. انعما بھی آئے گا، انعمنا بھی آئے گا، انعمتا بھی آئے گا، اور انعمتو بھی آئے گا. اس میں صرف ضمائر کی علامتیں الگ ہیں، مادہ بالکل سیم ہے، انعما. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اوحینا. سب سے پہلے دیکھیں اس میں مادہ کیا ہے. مادہ ہمیشہ الف کے بعد والا ہوگا، واو ہا یا. ٹھیک ہے، اس میں مادہ کیا ہے، واو ہا یا. تو یہ وہی لگ رہا ہے آپ کو، وہی. ٹھیک ہے، اردو سے ریزمبلنس بہت ہے قرآن میں، بہت زیادہ ریزمبلنس ہے. تو آپ مادے کو دیکھیں، واو ہا یا، تو وحی اس کا مطلب ہوتا ہے وحی کرنا. اوحینا ہم نے وحی کی، اوحیتا تو، اوحیتو میں نے وحی کی. اور انزلہ نازل کرنا، اتارنا، اس نے نازل کیا. انزلنا ہم نے نازل کیا. انزلتا
تو نے نازل کیا، انزلتو میں نے نازل کیا، اخرجا اس میں مادہ دیکھیں خاراجیم، اردو میں اس کی ریزمبلنس موجود ہے، خارج کرنا، نکالنا، اس نے نکالا، اخرجا اس نے نکالا، اخرجنا ہم نے نکالا، ارسلا اس میں بھی اردو میں ریزمبلنس موجود ہے، اس میں مادہ کیا ہے، را سین لام، ارسال کرنا، یہ میں نے اردو کی ریزمبلنس لکھ دی اس میں، ارسال کرنا، ٹھیک ہے، اور ارسال کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، جیسے چٹھی ارسال کر دو، چٹھی بھیج دو، جیسے خط وغیرہ بھیجتے ہیں تو اسی معنی میں ہے، پوسٹ کرنا، ارسلا اس نے بھیجا، اس نے ارسال کیا، ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلو ان سب نے بھیجا، اعتدنا عین تا دال، اب یہ اس میں اردو میں ریزمبلنس نہیں ہے، یہ پیور عربک مادہ ہے، عین تا دال اس کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا، کسی چیز کو ریڈی کرنا، کسی چیز کو تیار کرنا، اعتدنا ہم نے تیار کیا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ ہم ایٹ اے ٹائم اتنے مادے کیسے یاد رکھیں، تو یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، قرآن میں ایک ایک مادہ درجنوں دفعہ اور سینکڑوں دفعہ آیا ہے کہ وہ جب ساری آیتیں ایک ساتھ جمع کی جائیں گی، جب ایک لفظ 5 6 10 دفعہ پڑھا جائے گا تو خود بخود اس کی شکل، اس کی امیج ہمارے ذہن میں بن جائے گی، تو عین تا دال اعتدنا ہم نے تیار کیا، وہ ہمیں خود یاد ہو جائے گا، اذهبا وہ لے گیا، ٹھیک ہے، لے جانا، ذهبا مطلب تھا اگر یہ مادہ پہلی شکل سے آئے وہ گیا، اور یہی مادہ چوتھی شکل سے آئے تو لے گیا، ٹھیک ہے، اذهبا وہ لے گیا، اذهبتم تم سب لے گئے، اس میں کون سی ضمیر ہے، انتم کی، اذهبتم تم سب لے گئے، احبطا اس نے ضائع کر دیا، احبطا حبطا ضائع کرنا، احبطا اس نے ضائع کر دیا، اسلمتو، ٹھیک ہے، میں نے اسلمتو کا ترجمہ نیچے لکھ دیا، اسلم اسلام لانا، غور کریں سین لام میم، اسلام اس میں ریزمبلنس موجود ہے، اسلام لانا، اور اسلام لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، فرما بردار ہو جانا، اور فرما بردار کیسے ہوتے ہیں، جھک جانے سے، یعنی کہیں پر ہم اس لفظ کا ترجمہ اسلام لانا کریں گے، کہیں پر اس لفظ کا ترجمہ فرما بردار ہونا کریں گے، اور کہیں پر اس لفظ کا ترجمہ جھک جانا کریں گے، غور کریں تو تینوں ایک ہی معنی میں ہے، اسلام لانا، اسلام لانے کا مطلب کیا ہے، فرما بردار ہو جانا، اور فرما بردار ہوتے کیسے ہیں، جھک جانے سے، اسلم وہ اسلام لے آیا، اسلم اس نے فرما برداری کی، اسلم وہ جھک گیا، اسی طرح اسلمتو میں جھک گیا، میں نے فرما برداری کی، میں اسلام لے آیا، افلح اسی طرح دیکھیں فا لام ہا فلاح پانا، کامیاب ہونا، اردو میں اس کی ریزمبلنس موجود ہے، فلاح، افلح وہ کامیاب ہو گیا، وہ اس نے فلاح پالی، اغرقنا وہی ورڈ غین را قاف، اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، ہم نے ڈبو دیا، امطرنا، ٹھیک ہے، میم قا را برسانا، امطرنا ہم نے برسائے، ہم نے برسایا، ہم نے برسایا، امطرنا، تو یہ آپ کے پاس کچھ مادے آ گئے، اور ان مادوں کو ہم نے چوتھی شکل میں بنایا ہے۔ اب ہم آتے ہیں نوٹ کی طرف، نیچے نوٹ وہی والا نوٹ ہے کہ آپ صرف پہلے لفظ پر غور کریں، آپ صرف پہلے لفظ پر غور کریں، باقی 14 الفاظ آپ خود بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 88 پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درج ذیل عبارات کا ترجمہ کرتے ہوئے ماضی کے الفاظ کی حالتوں پر غور کریں۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ مادہ کس شکل میں آیا ہے، کس حالت میں آیا ہے، ضمیر کیا ہے، پہلی شکل ہے، دوسری شکل ہے، تیسری حالت ہے، چوتھی حالت ہے، کون سی حالت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہائی لائٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو مادے صیغے ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ بھی کریں گے، انعمنا ہم نے انعام کیا، انعمنا ہم نے انعام کیا، علی الانسان انسان پر، انعمنا علی الانسان ہم نے انسان پر انعام کیا، تو یہاں پہ ماضی کا صیغہ ہے اور یہ چوتھی شکل میں آیا ہے، انعمنا ہم نے انعام کیا انسان پر، انعمتا تو نے انعام کیا علیہم ان پر، وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، اِلیٰ موسیٰ موسیٰ کی طرف، وَأَخِیہِ اخ کہتے ہیں بھائی کو، وَأَخِیہِ اور اس کے بھائی کی طرف، اخیہ اس کا بھائی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی، وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، اِلیٰ أُمِّكَ
تیری ماں کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور ہم ہی نے آپ کی ماں کی طرف، آپ کی ماں کو وحی کی۔ ماں کو کہتے ہیں امیکا تیری ماں، اور ہم نے وحی کی الی امیکا تیری ماں کی طرف، اوحینا اور ہم نے وحی کی الیکا تیری طرف، ٹھیک ہے، الیکا الی طرف کا تیری، الیکا تیری طرف، اوحینا اور ہم نے وحی کی الی طرف موسیٰ موسیٰ کی ماں، موسیٰ کی ماں کی طرف وحی، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، اوحینا ہم نے وحی کی الیکا آپ کی طرف قرآن عربیہ عربی قرآن، اور ہم ہی نے آپ کی طرف عربی قرآن کو بذریعہ وحی بھیجا، اور ہم ہی نے آپ کی طرف عربی قرآن کو وحی کیا۔ اوحینا ہم نے وحی کیا الیکا آپ کی طرف قرآن عربیہ عربی قرآن، یعنی اور ہم ہی نے آپ کی طرف قرآن عربی کو بذریعہ وحی بھیجا۔ اوحینا اور ہم نے وحی کیا الیکا آپ کی طرف ھذا القرآن یہ قرآن، ھذا یہ دس، اور ہم ہی نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، انعمت میں نے انعام کیا علیکم تم پر، اے بنی اسرائیل انعمت میں نے انعام کیا علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلت میں نے فضیلت دی۔ یہ فضلت ماضی کی دوسری شکل آئی ہے، اس کے اندر مادہ کیا ہے؟ فا ضاد لام، اور تجدید والی حالت میں آئی ہے فضلت، اور تو جو ہے وہ ضمیر انا کی علامت ہے، وانی اور یہ انی بے شک میں تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ تو کس طرح ترجمہ ہے؟ اے بنی اسرائیل میں نے تم پر انعام کیا اور بے شک میں نے ہی تم کو فضیلت دی، وانی فضلتکم تم سب کو، اور بے شک میں نے ہی تم سب کو فضیلت دی، علی العالمین جہاں والوں پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کو پر ہم نے انعام بھی کیا تھا، اور جب بنی اسرائیل قوم آباد تھی، حیات تھی، تو اس وقت عالمین پر سب سے زیادہ فضیلت بنی اسرائیل کی قوم کو تھی۔ لیکن پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے نافرمانی کی، ہٹ دھرمی کی، تو ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، اور ہم نے ان کو رسوا کر دیا، ہم نے ان کو اس منصب سے اتار کر امت محمدیہ کو اس منصب پر فائز کر دیا۔ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے ہماری بھی حالتیں ایسی ہو گئی، ہمارے بھی رویے ایسے ہو گئے ہٹ دھرمی والے، نافرمانی والے، تو اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں بھی اس منصب سے نہ اتار دے۔ اے بنی اسرائیل انعمت علیکم میں نے تم پر انعام کیا، وانی فضلتکم اور بے شک میں نے ہی تم کو فضیلت دیا، علی العالمین جہاں والوں پر۔ انعم اللہ اس نے انعام کیا، لیکن آپ کو بتایا گیا تھا جب ماضی کے بعد ایک لفظ آئے پیش والی حالت میں تو ضمیر کی جگہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، انعم اللہ اس کی جگہ اللہ کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ نے انعام کیا علیہ مجھ پر، یہ علیہ اصل میں کیا ہے؟ علیہ دو ورڈ ہے، ایک ہے علا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے چھوٹی ہے یعنی مجھ، تو اس کو جب ملایا ہم نے دو یہ کو تو تشدید آ گئی، یہ ہے علا پر یا مجھ، علیہ مجھ پر، انعم اللہ علیہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا۔ اس کے بعد انعم اللہ اللہ نے انعام کیا علیہم ان پر، اللہ نے ان پر انعام کیا، الذی جس نے جعلا بنایا، اب یہ ماضی کی کون سی شکل ہے؟ پہلی شکل صرف تین زبر والی، جس نے بنایا، جیم عین لام کا مطلب کیا تھا؟ بنانا، جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو، فراشن بستر، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، بستر بنا دیا، والسماء اور آسمان کو بناء چھت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ اور جس نے اتارا، انزلہ الذی سے جڑ رہا ہے، یعنی یہ اس طرح عبارت ہے وَالَّذِي أَنزَلَ واو کی وجہ سے انزلہ الذی سے جڑ گیا، انزلہ اس نے اتارا، وَأَنزَلَ اور جس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، اور جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، تو اخرج اس نے نکالا، تو اس نے نکالا، پھر اس نے نکالا، بھی اس کے ذریعے سے، ہی اس کے ذریعے سے، ہی جا رہا ہے ماں کی طرف، یعنی پانی کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور جس نے آسمان سے پانی اتارا پھر نکالا اس نے اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں سے، ثمر اردو کا ورڈ ہے، ثمرات پھل، پھر اس نے نکالا اس پانی کے ذریعے سے، بھی اس کے ذریعے سے یعنی اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں سے، رزقاً رزق، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے سے رزق نکالا پھلوں میں سے،
یعنی اس نے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق نکالا، لکم تمہارے لیے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق نکالا پھلوں میں سے. وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا. اب یہ ایک مادہ آیا ہے زوئیں لام لام، مادے کے حروف کیا ہے؟ زوئیں لام لام. ٹھیک ہے، اگر اس مادے کو دوسری شکل میں تبدیل کریں تو کیا ہوگا؟ ظللا، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے سایہ کرنا. تو ظللنا ہم نے سایہ کیا، وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمامہ بادلوں کا، غمام بادل، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن والسلوى، من اور سلوى. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل قوم سے مخاطب ہے اور اپنے انعامات گنوا رہا ہے. اور کیا انعامات گنوا رہا ہے؟ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے گئے تو وہاں پہ کوئی مکان نہیں تھا، وہاں پہ کوئی ان کے گھر نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں دھوپ سے بچانے کے لیے بادل ہم نے بھیج دیے تاکہ تم آرام سے دوپہر گزار سکو. ہم نے تمہیں چھت کی جگہ بادل چھت بنا دیے، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا. اور کھانے کا کچھ نہیں تھا تو ہم نے تم پر من اور سلوہ اتار دیا. کھانے کی 2 چیزیں اتار دی، میٹھی اور نمکین چیز. اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا. تو جو ماضی کے الفاظ آ رہے ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. والذی، وہ جس نے، انزلہ اتارا، وہ جس نے اتارا، السکینۃ سکون، وہ جس نے سکون اتار دیا. السکینۃ زبر ہے تو کو لگا سکتے ہیں. وہ جس نے سکون کو اتارا، فی قلوب المؤمنین، مؤمنین کے دلوں میں. وہ جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون، سکینت اتار دی. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں سکون، سکینت، اطمینان اتار دیتا ہے. پھر ان کو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی کہ وہ اتنا مال اس نے بنا لیا، اتنی جائیدادیں بنا لی، میں کہاں رہ گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون اتار دیتا ہے، اس کے پھر ٹینشنز فری ہو جاتا ہے. وہ هو الذی، وہ جس نے، انزل السکینہ، سکینت کو اتار دیا، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں. وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، جنود السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے لشکر. جنود لشکر، ٹھیک ہے. وہ وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے لشکر. وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیما، جاننے والا، حکیما، حکمت والا. اس کی کبھی تفسیر کا موقع ملا تو انشاءاللہ کریں گے. اس کی تفسیر بڑی زبردست تفسیر ہے، ابھی ہم صرف لفظی ترجمہ دیکھ رہے ہیں. وہ جس نے سکون اتار دیا مومنوں کے دلوں میں، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. ما انتم الا بشر مثلنا، ما نہیں ہو، انتم تم سب، الا مگر، بشر انسان، نہیں ہو تم مگر انسان. جب یہ اس کا تھوڑا سا کانٹیکٹ سمجھ لیں، جب اللہ کے رسول آ کر تبلیغ کرتے تو ان کے مخالف میں لوگ جو لیم ایکسکیوز دیتے کہ تم رسول کیسے ہو سکتے ہو، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو. تو یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے، ما انتم نہیں ہو تم سب، الا مگر، بشر انسان، مثلنا ہمارے مثل، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو. اور آگے سے کیا کہتے تھے؟ وما انزل الرحمن، اور نہیں اتارا رحمان نے، من شیء کوئی چیز، اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، کوئی کتاب نہیں اتاری، کوئی وحی نہیں کی. تم یہ جھوٹ بولتے ہو، تم یہ اپنی طرف سے بنا کر لائے ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ما انتم الا بشر مثلنا، رسولوں کو کہتے تھے تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا. وما انزل الرحمن، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا. الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے. الذی، جس نے، انزلہ اتارا، تمام تعریفات اللہ کے لیے جس نے اتار دیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، الکتابہ، کتاب کو. تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتار دی. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے، قرآن دیا ہے. انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، الیکم، تمہاری طرف، کتاباً، کتاب، اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتار دی ہے، فیہ، اس میں، اب ہی جو ہے یہ کتاب کی طرف جا رہا ہے، یعنی فیہ، کتاب میں،
اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتار دی ہے فیہ اس میں ذکرکم تمہارا ذکر ہے، تمہارا تذکرہ ہے، تمہارے بارے میں اس میں باتیں موجود ہیں۔ اس کو پڑھ کے تو دیکھو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا تذکرہ کیا ہے، تمہاری فیلنگز اللہ نے اس میں ذکر کی ہیں، تمہارے مسائل کا حل اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ انزلنا الیکم کتاباً ہم نے تمہاری طرف کتاب اتار دی ہے فیہ اس میں ذکرکم تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا ذکر ہے، تمہاری باتیں ہیں۔ ثم انزل اللہ پھر اللہ نے اتار دیا سکینتہ اپنی سکینت کو۔ یہاں پہ دو نقطے خامخواہ لگ گئے، یہاں پہ دو نقطے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کٹ کر دیے گا، بائی مسٹیک لگے ہیں۔ ثم انزل اللہ پھر اللہ نے اتار دی سکینتہ اپنی سکون کو، اپنی سکینت کو، علی رسول ہی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل اور اس نے نازل کیا اور اس نے اتارا جنوداً لشکر، اور اس نے لشکر اتارے، وعذب اور اس نے عذاب دیا الذین جنہوں نے کفر کیا، اور اس نے ان لوگوں کا عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ بات ہو رہی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ غزوہ بدر میں وہ 1000 تھے، تم 313 تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول پر اور مومنین پر سکون اتار دیا، ان کو ٹینشن فری کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا سکون اتار دیا رسول پر اور مومنین پر۔ اور اللہ نے دوسری مدد کیا کی؟ اللہ نے لشکر اتار دیے، یعنی فرشتے بھیجے اللہ نے، اور اللہ نے عذاب دیا۔ تیسرا انعام کیا تھا؟ اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا، اور یہی کافروں کی جزا ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں 4 ماضی کے ورڈ ملے ہیں، اور دیکھیں یہ چوتھی شکل میں ہے، یہ بھی چوتھی شکل میں ہے، یہ دوسری شکل میں ہے، اور یہ پہلی شکل میں ہے۔ تیسری شکل بہت زیادہ کم استعمال ہوتی ہے قرآن میں۔ ارسلنا ہم نے بھیجا، اس میں مادہ کیا تھا؟ را سین لام، چوتھی شکل۔ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولن ایک رسول، اور ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، تم لوگوں میں ایک رسول بھیجا۔ وارسلنا اور ہم نے بھیجا الیہم ان کی طرف رسولن رسولوں کو، رسول کی جمع ہے، اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ ارسلنا ہم نے بھیجا نوح کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف۔ انزلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا علیکم تم پر لباس اور ہم نے تم پر لباس اتار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں کہتا ہے کہ بہترین لباس تقوی ہے، تقوی بہترین لباس ہے۔ هو الذی وہ جس نے جس نے بھیجا رسولہ اپنے رسول کو، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ارسلہ اس نے بھیجا، وہ جس نے بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ، وہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو ایسے ہی نہیں بھیج دیا، رسول کے ساتھ اللہ نے ہدایت کے ساتھ بھیجا، اللہ نے اپنے رسول کو ودین الحق اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ دین کا مطلب ہوتا ہے نظام، اور بہترین برحق نظام کے ساتھ بھیجا۔ ایک نظام اللہ نے اس رسول کو دیا کہ وہ رسول جا کر اپنی قوم میں وہ نظام قائم کر سکے، اور وہ نظام بالکل برحق ہے، اس میں اتنی سی بھی غلطی کوتاہی نہیں ہے۔ فَأَرْسَلْنَا تو ہم نے بھیجا علیہم ان پر طوفان تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، والجراد اب یہ 3-4 ورڈ آئیں گے، اس کو یاد کر لیں۔ والجراد ٹڈیاں، اللہ تعالیٰ عذاب کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم پر کس کس قسم کے عذاب بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ہم نے ان پر طوفان کو بھیجا، والجراد ٹڈیوں کو بھیجا، جسے ہم ٹڈی دل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، طوفان، والقمل اور جوؤں کو بھیجا، جو بالوں میں سر میں جوئیں ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا کہ ان کے سروں میں حد سے زیادہ جوئیں ہو گئی۔ والقمل اور اللہ تعالیٰ نے جوؤں کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے جوؤں کو بھیجا، والضفادع اور اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کو بھیجا، مینڈک۔ تو یہ 4-5 الفاظ ہیں۔ طوفان کہتے ہیں، جراد کہتے ہیں ٹڈیوں کو، قمل کہتے ہیں جوؤں کو، اور ضفادع کہتے ہیں مینڈکوں کو، والدم اور خون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 4-5 قسم کے عذاب بھیجے۔ خون کا عذاب، اب اللہ بہتر جانتے ہیں خون کا عذاب کیسا تھا، پانی خون بن جاتا تھا،
یا پھر موت زیادہ ہونے لگی، خون کا مطلب یہ تھا کہ بہت زیادہ موت ہونے لگی، وہ اس کی تفصیل میں ہم دیکھیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا تو ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوؤں کو اور مینڈکوں کو اور خون کو۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ بے شک ہم ہی نے تورات کو نازل کیا تھا، فیہا اس میں ہدن ہدایت تھی، و نور اور نور تھا۔ تورات کو بھی ہم ہی نے نازل کیا تھا اور اپنے دور میں اسی میں ہدایت اور اسی میں نور تھا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تورات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تورات اپنے زمانے میں خود ایک ہدایت تھی اور ایک نور تھا، لیکن قرآن کے نازل ہونے کے بعد تورات منسوخ ہو گئی ہے اور اب ایمان اس پر بھی لانا ہے لیکن عمل قرآن پر کرنا ہے۔ تو اس کلاس میں آپ کی 2 پیجز ہیں، تو اس کو بھی جلدی سے دیکھ لیں، آج کی کلاس کافی لمبی ہو گئی ہے، دل چاہ رہا تھا کہ کافی ساری ایگزامپلس دے دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعتدنا ہم نے تیار کر دیا ہے، لہم ان کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب، واعتدنا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، تیار کر دیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا، مہین کہتا ہے رسوا کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب۔ پہلے کیا تھا؟ ان کے لیے دردناک عذاب، اور پھر اس آیت میں کیا ہے؟ رسوا کر دینے والا عذاب۔ قرآن میں عذاب کی کافی ساری کیٹیگریز استعمال ہوئی ہیں، دردناک عذاب، بڑا عذاب، رسوا کر دینے والا عذاب، بھڑکنے والا عذاب وغیرہ وغیرہ۔ انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کر دیا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، نارن آگ کو، ہم نے ظالموں کے لیے آگ کو تیار، ہم نے ظالموں کے لیے آگ کو تیار کر دیا ہے۔ انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کر دیا ہے، جہنم جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے۔ انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کر دیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، سلاسلہ زنجیریں، بیڑیاں، ٹھیک ہے، جو پیروں میں ڈالتے ہیں نا بیڑیاں، زنجیریں، اس کو کہتے ہیں۔ انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کر دیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، سلاسلہ، یہاں پہ جو زبر ہے یہ اوپر آنا چاہیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، سلاسل نہیں ہے، سلاسل، ٹھیک ہے، بیڑیاں، واغلالا اور طوق جو گلے میں ڈالتے ہیں، طوق جیسے ہم جانوروں کے گلوں میں ڈالتے ہیں، طوق، وسعیرا اور بھڑکتی آگ۔ تو یہاں پہ 3 الفاظ آپ کو یاد کرنے ہیں، باقی اعتدنا ماضی ہے، انا اعتدنا للکافرین بے شک ہم نے تیار کر دیا ہے کافروں کے لیے، سلاسلہ بیڑیاں، زنجیریں، واغلالا طوق، وسعیرا اور بھڑکتی ہوئی آگ، یہ تینوں چیزیں ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ الحمدللہ تمام تعریفات اللہ کے لیے، الذی جو جس نے، الذی اذھب جو لے گیا، عنا ہم سے، الحزن غم کو۔ عنا اصل میں کیا تھا؟ 2 ورڈ تھے، عن سے اور نا ہم، عنا ملا کے لکھا ہوا ہے، عنا ہم سے۔ الحمدللہ الذی تمام تعریفات اللہ کے لیے، الذی جو اذھب لے گیا، عنا ہم سے، الحزن غم کو۔ تو یہاں پہ ہمیں کون سا ماضی کا ورڈ ملا؟ اذھب، وہ لے گیا، الذی ذھب جو لے گیا ہم سے غم کو۔ ان ربنا بے شک ہمارا رب، لغفور شکور واقعی بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا قدردان ہے، شکر گزار ہے، یعنی ناشکری نہیں کرتا، اگر اس کے لیے کوئی نیکی کی جائے تو اس کی قدر کرتا ہے۔ فاحبط تو ضائع کر دیا، اللہ نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ افلح المؤمنون مومن کامیاب ہو گئے۔ اسلمت میں اسلام لے آیا، میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین رب العالمین کے لیے۔ اسلمت میں نے جھکا دیا، وجہی اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے۔ اسلمت وجہی للہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا۔ رب یہ میرے رب، انی ظلمت بے شک میں نے ظلم کیا، نفسی اپنے رب میں اپنے آپ پر، اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کر لیا ہے اپنے آپ پر۔ واسلمت اور میں اسلام لے آئی ہوں، مع سلیمان کے ساتھ، للہ اور میں سلیمان کے ساتھ اسلام لے آئی ہوں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ یہ جو سلیمان علیہ السلام بلقیس جس کو کہا جاتا ہے،
اس نے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا تھا کہ رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، وہ اسلمت اور میں اسلام لے آئی ہوں مع سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے، میں فرما بردار ہو گئی ہوں سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ وہ امطرنا اور ہم نے برسایا علیہم ان پر مطرن بارش، مطر کہتے ہیں بارش کو، اور ہم نے ان پر بارش کو برسایا، امطرنا برسانا، علیہم ان پر مطرن بارش، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، وہ امطرنا اور ہم نے برسایا علیہم ان پر حجارتاً پتھروں کو، اور ہم نے ان پر پتھروں کو برسایا، مطر اور حجارہ پہ آئی لائٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، امطرنا برسانا، فرقنا ہم نے پھاڑ دیا لکم تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے فرقنا ہم نے پھاڑ دیا لکم تمہارے لیے البحر سمندر کو، جو سمندر میں راستے بن گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فانجینا پھر ہم نے نجات دی، انجئی اس میں کون سا مادہ ہے؟ نون جیم یا، نجات، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نون جیم یا کا نجات، تھوڑی سی ریزمبلنس موجود ہے، نون جیم یا نجات، فانجینا تو ہم نے نجات دی کم تمہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے سمندر کو بھی پھاڑا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی فرعون سے، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا، ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، فرعون اور اس کے لشکروں کو، آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا الذین کذبوا جنہوں نے جھٹلایا ابھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ان لوگوں کو بھی غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو آج کی کلاس کی ایکسرسائز کافی لیندی تھی لیکن سارے الفاظ آسان تھے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے ماضی کی چاروں شکلیں پڑھ لی ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں شکلوں کا ٹاپک ختم کر کے ماضی کی کچھ اور باتیں پڑھیں گے۔ شروع انیشیل اسٹیج پہ ہماری یہ 4 شکلیں کافی ہیں، انشاءاللہ جب ایڈوانس لیول پہ جائیں گے تو باقی ماضی کی شکلیں پڑھیں گے۔ ابھی آپ کو یہ 4 شکلیں اچھی طرح یاد ہو جانی چاہیے کہ ہم کسی بھی مادے سے جو شکلیں بناتے ہیں وہ 3 زبر کے ساتھ بناتے ہیں کبھی، اور کبھی 3 زبر پیش کے ساتھ بناتے ہیں، اور کبھی 3 زبر جس طرح آپ کو یہ دکھایا گیا تھا چارٹ بنا کر، کہ کبھی ماضی کی پہلی شکل 3 زبر کے ساتھ بنتی ہے، کبھی 3 زبر تجدید کے ساتھ بنتی ہے، اور کبھی الف بعد میں آتا ہے اور کبھی الف پہلے آ جاتا ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے ماضی کی 4 شکلیں پڑھ لی ہیں۔ یہاں تک کلاس اٹینڈ کریں، ایکسرسائز کریں، جو چیز سمجھنا ہے مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔